قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اضافہ ہوتا ہے 14 معصومین راضی ہوتے ہیں بلند آواز سے ہر دعا سے بڑی دعا ہے حجت زمانہ کے لیے ان کے ظہور کے لیے دعا مانگنا مل کے دعا فرمائیں کہ میرا اللہ ہمارے بارگاہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اجازت سرکار میں ڈیوٹی خلافت سرکار ساتھی گرامی میں مسلسل بلا ناغہ آپ کے سامنے ہادی اور ہدایت کے عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں اور آج آپ اس عنوان کے تحت سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ متوجہ ہیں اب سارے بھائی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ قبلہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جو رسول دنیا میں آیا ہے وہ وہیں سے رسول بن کر آیا ہے، دنیا میں آ کر نہیں بنا۔ لیکن آج بندے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر نبی شروع سے نبی تھا تو پھر نبی 40 سال تک خاموش کیوں رہا؟ یعنی 40 سال تک نبی نے کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ میں نبی ہوں؟ میں کہوں گا کسان اگر زمین تیار کیے بغیر بیج پھینک دے تو چڑیے چوک کے اڑ جائیں گی، اس لیے وہ پہلے زمین تیار کرتا ہے تاکہ وہ بیج بونے کے قابل ہو جائے۔ مسلمانوں تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے 40 سال تک اپنے نبی کو خاموش کیوں رکھا؟ صرف اس لیے کہ دین کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں، وگرنہ خدا کی قسم پہلے دن بھی میرا نبی، زندگی کے پہلے دن بھی نبی قرآن پڑھ کے سنا سکتے تھے، لیکن 40 سال تک اللہ نے نبی کو خاموش اس لیے رکھا تاکہ دین کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں۔ اب رہ گئی بات قرآن کی، تو اگر نبی پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا دیتا تو یہ 14ویں صدی کے مولوی کہتے کہ جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا، جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا میرا حبیب پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنانا، پہلے قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنانا، پہلے قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے دکھانا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے تو قرآن کی پیروی نہیں کرتا بلکہ قرآن تیری پیروی میں نازل ہوا۔
یا دنیا کو پتہ چلے تو قرآن کی پیروی نہیں کرتا، قرآن تیری پیروی میں نازل ہوا۔ لیکن اگر بات یہ کرو گے کہ اگر نبی شروع سے نبی تھے تو 40 سال تک چپ کیوں رہے، تو میں ان بندوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ قبلہ اگر نبی 40 سال کے بعد بنا ہے تو پھر نبی 40 سال پہلے کیا تھا؟ سوال کرنے کا حق میرا بنتا ہے۔ 40 سال کے بعد جو نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور بندے کہتے ہیں نبی بنا ہے 40 سال کے بعد، تو مجھے بتاؤ 40 سال پہلے مصطفیٰ کیا تھا؟ 40 سال پہلے میرے نبی کا مذہب کیا تھا؟ کس مذہب پہ تھا میرا نبی؟ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، کوئی بھی انسان ہو وہ ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پہ ضرور ہوتا ہے۔ 3 حالتیں، اور انسان ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے۔ یا وہ خود نبی ہوتا ہے، یا وہ کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، یا وہ کافر ہوتا ہے۔ اب بتاؤ 40 سال پہلے نبی کا مذہب کیا تھا؟ اسے شروع سے نبی آپ نہیں مانتے، امتی کسی نبی کا میں نہیں ماننے دوں گا، کیونکہ اگر یہ نبی کسی کا امتی بن جائے پھر نبیوں کا سردار کیسے ہے؟ پھر یہ سردار انبیاء کیسے؟ بتاؤ 40 سال پہلے نبی کیا تھے؟ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی کو خط لکھ کے نہیں بلایا تھا، وہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو سونگھتا ہوا آ گیا۔ جس دن محرم کے لیے میرے فدا بھائی نے مجھے حکم کیا تھا، اس دن انہوں نے ایک سفارش کی تھی اور حکم کیا تھا، آج میں وہ حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ بات مجھے یاد رہی اور آج ان کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ حضرت بلال حبشی کو نبی نے خط لکھ کے نہیں بلایا، بلکہ وہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو سونگھتا ہوا آ گیا۔ سلمان نے فارس چھوڑ دیا، کمبر نے یمن چھوڑ دیا، فضہ نے حبش چھوڑ دی۔ بلال کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، کمبر کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، سلمان کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، فضہ کو پتہ چل گیا کہ اس دھرتی پہ نبی آنے والا ہے، اور تو اور دائی حلیمہ کی ڈاچی کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، شاید ہر بندے تک میری اپیل نہیں پہنچی، میں بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ بڑے بڑے اتھینٹک علماء نے یہ جملے لکھے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کمزور تھی۔ آپ چپ رہے پھر بھی کمزور تھی، آپ بول پڑیں پھر بھی علماء نے لکھا کہ اس کی اونٹنی، اس کی ڈاچی کمزور تھی۔ اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا جس پہ کھجوریں نہیں لگتی تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ ایک طرف یہ روایتیں لکھتے ہیں کہ اونٹنی کمزور تھی، کھجور پہ کھجوریں نہیں لگتی تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ پھر آگے یہی جملہ خود لکھتے ہیں کہ حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، حضور آئے تو کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگ گئیں، حضور آئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اور پھر کہیں تو کس سے کہیں، ڈاچی کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، کھجور کے درخت کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، بکریوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں۔
ساجد بھائی اصل میں نبی کی دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی، دنیا کو ہمارے نبی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، اگر پتہ چل جاتا حضور کی اہمیت کا تو پھر بندے یہ سلام کبھی نہ سناتے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں بستر تھا، نہ بوریا تھا، نہ منجی تھی، نہ پیڑی تھی۔ میں کہتا ہوں بستر نبی کے گھر میں کہاں سے رہ جاتا؟ بستر تو سارے ہر سال رائیونٹ چلے جاتے ہیں، باقی رہ گئی بات منجی پیڑی کی۔ تو قبلہ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے شادیاں سرکار کی 13 ہوئی ہیں اور منجی پیڑی ایک بھی نہیں تھی۔ سلام اس پر جس کے گھر میں نہ منجی تھی، نہ پیڑی تھی، نہ بستر تھا، نہ بوریا تھا، جس کا پرنالہ بھی گھر کا اندر ہی کو بہتا تھا۔ مجھے اس پاک ممبر کی قسم مولوی تھک گیا کاغذ کالے کر کر کے کہ میرا نبی بڑا غریب تھا، میرا نبی بڑا غریب تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس نے نبی کو غریب شو کیوں کیا ہے؟ خدا کی قسم صرف اس لیے یہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ لکھوں گا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا، پھر بتانا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا، پھر بتانا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا۔ لہذا نوجوان بھائیو یاد رکھنا، نبی کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ کا تھا۔ جب یہ بی بی حضور کے گھر آئی ہے تو بی بی خالی ہاتھ نہیں آئی۔ فدا بھائی یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن انوکھے انداز میں۔ جو پچھلے سال پڑھ دیا سو پڑھ دیا، آج نئے رنگ میں آپ کو اس بی بی کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ جب بی بی خدیجہ حضور کے گھر میں آئی ہیں تو بی بی خالی ہاتھ نہیں آئی، بلکہ بی بی دولت کے انبار لے کے آئی تھی۔ اور یہ واحد ام المومنین ہے جو اپنے گھر سے دے کے بنی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری، میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری پہ میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، باقی جتنی بیویاں حضور کی تھیں وہ مومنوں کی مائیں بنی حضور کے گھر سے لے کے، یہ خدیجہ ماں بنی اپنے گھر سے دے کے۔ یہی سبب ہے کہ باقی بیویاں حضور کی فخر کرتی تھی کہ ہم محمد کی بیویاں ہیں، اور محمد فخر کرتا تھا خدیجہ میری بیوی ہے۔ جب یہ بی بی حضور کے گھر آئی تو خالی ہاتھ نہیں آئی، سونے چاندی کے دولت کے انبار لے کے آئی۔ اتنی مالدار خاتون تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ اگر کسی غلام کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا تو لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ خدیجہ کا غلام جا رہا ہے۔ اتنی مالدار دولت مند شہزادی ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی دولت لے کے آئی، اور بی بی نے یہ ساری دولت میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ اگر میری بات پہ یقین آئے تو گھر جا کے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا۔ کتابیں کہتی ہیں بڑے بڑے گستاخ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، اے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ ادھر انہوں نے قتل کا نام لیا۔ شہزادی پردے میں بیٹھی ہوئی سیدوں کی ماں بول کے کہتی ہے سرکار آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تیری نالین کا صدقہ ان سب نے تو میرا قرضہ دینا ہے، ان سب نے تو میرا قرضہ دینا ہے سرکار، یہ تو سارے میرے مقروض ہیں۔ اتنا جملہ کہہ کے بی بی خدیجہ فرماتی ہے سرکار آپ میرے شرعی حاکم ہیں، یہ غیر محرم ہے، مولا اگر تو مجھے ان سے بولنے کی اجازت دے دے تو پھر میں دیکھوں گی یہ تیرے قتل کا نام کیسے لیتے ہیں، میں دیکھوں گی مولا تو قتل کی بات کرتا ہے، اگر یہ سارے عرب کے بعد تیری حویلی میں آ کے تیرے قدموں پہ سارا جائے تو مجھے اپنی کلیز نہ کہنا، مجھے اپنی کلیز نہ کہنا،
بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اجازت دی، پردے کے پیچھے کھڑی ہوں کے سیدہ خیمہ نے ایک ایک سردار کو مخاطب کر کے کہا، اور سرداران مکہ، کیا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ جب کہا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا، ہاتھ جوڑ کے شہزادی کیوں نہیں؟ تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سرمایہ دار نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سردار نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم لین لاٹ نہ بنتے، بی بی ہماری تو نسلیں بھی تیری مخلوط رہیں گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں کچھ نہیں جانتی، یا ابھی میرے قرضے واپس کرو، یا اس محمد کے قدموں پہ سر رکھ کے اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں قرضے معاف کر دوں گا۔ میل کے سارے کلیجے کی طاقت سے اس محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاؤں۔ صرف بی بی نے قرض معاف نہیں کیے، کتابیں کہتی ہے بی بی ہر روز صبح کے وقت سونے کا اتنا بڑا ڈھیر لگاتی اور سونے کا ڈھیر لگا کے کہتی آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، میں وعدہ کرتی ہوں قرضے بھی معاف کروں گی اور جھولیاں بھر بھر کے سونا بھی دوں گی۔ ادھر بی بی نے اعلان کیا، بندے آتے حضور کے قدموں پہ سر رکھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے، پیسے لیتے، گھر چلے جاتے۔ آج جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی آ کے ہم سے کہتا ہو تم شیعہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہو۔ اعتراض تو دیکھو کون کر رہا ہے، جس کے بڑے خود پیسے لے کے کلمے پڑھتے رہے۔ نہ یار زحمت فرمائے میرے ساتھ، بھلا اعتراض کرنا تو پھر کوئی بندہ کرے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم شیعہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی، سنگتیں آتی ہیں، گاڑیاں بسیں لے کے آتی ہیں، ظاہر پیٹرول کا خرچہ تو دینا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ شیعہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل سچ ہے، میں انکار پیسے دیتے، میں نے کہا ہم پیسے دیتے لیکن تو اپنا ریٹ بتا، تو ماتم کے کتنے پیسے لے گا؟ میں نے کہا تو پیسے مانگنے والا بن، ہمیں تو حسین کے نام پہ لٹوانے میں مزہ ہی بڑا آتا ہے، تو مانگنے والا بن۔ بی بی خدیجہ سونے کا ڈھیر لگا، بی بی فرماتی جتنا چاہیے سونا دے۔ اب اگر کوئی میرا بھائی مجمع میں موجود ہے تو میں اس کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت، وہ فرماتے ہیں میرے قد سے زیادہ ہوتا تھا سونے کا ڈھیر۔ ان کی تو بات مانو نا، میں پھر نام لے رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضور کے صحابہ، وہ فرماتے ہیں اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے قد سے زیادہ سونے کا ڈھیر ہوتا تھا جو بی بی خدیجہ ہر روز تقسیم کر دیتی تھی۔ ہوئے 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 اتنا بڑا سونے کا ڈھیر بی بی ہر روز عابد بھائی تقسیم کر دیتی۔ اب راوی کہتے شام کے وقت جب سونے کا ڈھیر ختم ہوتا، آگے لیکن اس سے پہلے کہ نبی شکریہ ادا کرے، بی بی پہلے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سرکار شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کرے، بس جو صبح اٹھ کے آپ کا چہرہ دیکھا تھا اسی کا صدقہ اتارا۔ صبح جو اٹھ کے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا۔ یاد رکھنا بیوی بیوی میں بھی فرق ہوتا ہے۔
جو میرڈ حضرات بیٹھے ہوئے ان جملوں پہ ذرا توجہ کرنا. جو بندہ اس پروسیس سے گزر ہی نہیں رہا وہ بے شک بیوی میں فرق ہو. آپ میری تائید فرمائیں گے اور پتہ نہیں کس حد تک تائید فرمائیں گے. اگر میں سچ کہوں تو پھر بولنا ضرور ہے. عباس بھائی ہر گھر میں عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. مطلب ہر گھر میں ان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ راضی ہوں تو حالات اور ہوتے ہیں، ناراض ہوں تو حالات اور ہوتے ہیں. جو اس فکرے پہ چپ رہا میں سمجھوں گا مشکوک ہے. ہر گھر میں عورتوں کے میری مائیں بہنیں مجلس میں موجودہ، میں وقت ضائع نہیں کرنا آپ کا. میں راضی ہوں تو مزاج اور ہوتے ہیں، حالات گھر کے اور ہوتے ہیں. ناراض ہوں تو حالات اور. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، جس بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہو اس سے پوچھو یہ جرسی کہاں کی ہے، وہ کہتی ہے لندن کی. اور جس کو شوہر سے محبت نہ ہو وہ لندن کی جرسی کو لنڈے کی بنا دیتی ہے. نہیں ہو سکتا کوئی بھائی پریشان ہو کے کہ جی گرمی میں جرسی کی مثال. چلو میں مثال بدل دیتا ہوں. جس گھر میں بیوی راضی ہو پھر کھایا پیا بھی کچھ نہ ہو تو وہ شوہر کی شکایت نہیں کرتی. خدا نہ کرے اگر یہ کسی گھر میں ناراض ہو پھر یہاں تک بھی کھایا ہوا ہو تو کہتی ہے میں پھنس گئی. مطلب یہ کہ اگر بیوی راضی ہو تو پھر اتنے شوہر کو بڑھا کے اتنا کر دیتی ہے، اور اگر خدا نے خواستہ بیوی ناراض ہو پھر شوہر معراج سے بھی ہو کر آ جائے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس لیے کہ کائنات میں واحد رشتہ بیوی کا ہے جو شوہر کی فضیلتیں بڑی دیر سے مانتی. ایک رشتہ زوجہ کا جو شوہر کے فضائل کو بڑی مشکل مانتی. وہ جیسے ایک جادوگر تھا. جادوگر بڑا کامل تھا، اتنا جادوگر تھا کہ اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑتا تھا، لیکن اس کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں پتہ نہیں کیسا جادوگر تھا جو جادو سے بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن حافظ بھائی جادوگر بڑا کمال کا تھا. بیوی ناراض رہتی تھی لیکن خود بڑا جادوگر تھا. اتنا بڑا جادوگر کہ اپنے جادو کے زور سے ہوا میں پرواز کرتا تھا. ایک دن وہ جادوگر اپنے گھر پہ اڑتا رہا، جادو کے زور سے اپنے گھر کی چار دیواری کے اوپر اڑتا رہا اور چکر لگاتا رہا. سارا دن اڑتا رہا. شام کو تھک کے گھر آیا. ادھر گھر داخل ہوا، ادھر بیوی دیکھ کے کہتی ہے تو کی ہر ویلے کپڑے میلے کرتا رہنا ہے. جادوگر تو وہ تھا جو آج ہمارے گھر پہ اڑ رہا تھا. جب کہا نا جادوگر وہ تھا جو آج ہمارے گھر پہ اڑ رہا تھا. یہ دیکھ کے کہتا ہے وہ بندہ حقیر مسکین میں ہی تھا. یہ دیکھ کے کہتی ہے اچھا میں بھی آنکھائیں ونگا ونگا کیوں اڑ رہے. مطلب یہ کہ یہ شوہر کے کمالات کو بڑی دیر سے مانتی ہے. ایک رشتہ بیوی کا ایسا، میں بی بی خدیجہ کی شان پڑھنے لگا ہوں. ایک رشتہ بیوی کا ہے جو شوہر کے فضائل کو بڑی دیر سے مانتی ہے. میں کائنات قربان کر دوں بی بی خدیجہ تیری جوتیوں پہ تیری عزت کے کیا کہنے. نبی غار حرا سے گھر آئے، نبی نے آ کے کہا خدیجہ آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا. مسکرا کے کہتی ہے سرکار آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے آپ کی نوکری کریں. آپ ہیں ہی اس قابل، آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے آپ کی غلامی کریں. اتنی معرفت والی بی بی. اور یہی سبب ہے کہ جب اس بی بی کی شادی کا وقت قریب آیا تو اس بی بی نے عورت کے ناز کو توڑتے ہوئے احترام رسالت میں رشتہ خود بھیجا. کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بی بی صفیہ لے کے رشتہ گئی یا سرکار ابو طالب گئے.
میں کہتا ہوں اگر نبی رشتہ بھیجتے، چاہے ابو طالب کو ہی رشتہ دے کے بھیجا، تو خدا کی قسم یہ توہین رسالت ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی رشتہ خود بھیجتے تو اس کے دو رپڑ بڑے پڑنے، ایک نبی کے ذہن پہ حملہ ہوتا، دوسرا مولوی کہتے کہ ہر مالدار خاتون کو رشتہ بھیجنا نبی کی سنت ہے، اس لیے نبی نے رشتہ خود نہیں بھیجا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے رشتہ خود بھیجا۔ جب رشتہ بھیجا تو اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا خدیجہ تو نے میرے محمد کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے رشتہ بھیجا ہے، جا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آج سے لے کے قیامت تک جب بھی اس نبی کی شریعت میں نکاح ہوگا، مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کی پوچھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دلہا قبول کہنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوتا اور مولوی صاحب آن کہتے نہیں جی پہلے اٹھ گئے، وہ ہاں کہہ دے تو پھر اسے پوچھتے ہیں قبول ہے یا۔ بی بی نے رشتہ خود بھجوا اور رشتہ لے کے آیا میسرہ۔ یہ میسرہ بی بی خدیجہ کا بڑا لاڈلا غلام ہے۔ بی بی نے میسرہ کو، ٹائم نہ دیکھیں مجھے پتہ ہے احساس ہے میں بڑی جلدی آپ کو منزل تک لے کے جا رہا ہوں، جتنا مجھے حکم ملا اس سے پہلے ممبر چھوڑ دوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو بھیجا، فرمایا جا میرا رشتہ لے کے چلا۔ اور کتابیں کہہ کے جب میسرہ رشتہ لے کر آیا تو وہ اس وقت حضور بازار مکہ میں شاپنگ کر رہے تھے، کوئی چیز خرید رہے تھے، بالکل نئے انداز میں قبلہ یہ آخری جملے سنا رہا ہوں۔ میسرہ آیا، نبی بازار میں کوئی چیز خرید رہے تھے، یہ آہستہ سے بڑے پیار سے قریب آئے۔ میسرہ نوکر تھا لیکن تھا سمجھدار، اس لیے کہ نوکر بڑے گھر کا تھا اور بڑوں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ نوکر بڑے گھر کا تھا، حضور کے قریب آئے۔ اب ظاہر ہے اس نے دینا تو پیغام ہی تھا اور یہی سوچتا آ رہا تھا کہ میں محمد عربی سے بات کیسے کروں۔ بڑے پیار سے سوچ کے نا یہ قریب آیا، اس نے نا سیٹنگ بڑی اچھی کی باتوں اور فدا بھائی بالکل اس میسرہ نے اس بچے کی طرح سیٹنگ کی کہ جس نے امتحان دینے سے پہلے مضمون یاد کیا ہاکی کا میچ۔ سیٹنگ دیکھنا میسرہ، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بچے نے امتحان سے پہلے ہاکی کا میچ مضمون یاد کیا، لیکن جب وہ پیپر دینے گیا تو پیپر میں مضمون آ گیا ہوائی جہاز کا سفر۔ پہلے وہ غریب بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے بڑے ٹیکنیکلی طریقے سے سیٹنگ کر کے جواب لکھنا شروع کیا۔ اس نے لکھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا موقع ملا، جیسے ہی ہوائی جہاز ہوا میں اڑا تو میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا نیچے ہاکی کا میچ ہو رہا تھا۔ آگے اس نے ساری سیٹنگ آپ ہی کر لی اور سارا مضمون لکھ دیا۔ یہ میسرہ بھی آیا تھا پیغام دینے، اس نے بھی سیٹنگ خود کی۔ قریب آ کے کہتے ہیں سرکار کیا خرید رہے ہیں؟ نبی دے کے فرماتے ہیں میری چچی فاطمہ بنت اسد نے مجھے بیٹا بنا کے پالا ہے، میں ان کے لیے گفٹ خرید رہا ہوں، میں ان کے لیے کوئی تحفہ خرید رہا ہوں۔ اب یہ بڑا سیانہ نوکر تھا بی بی کا، جلدی سے قریب آیا، بڑے پیار سے ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار ساری زندگی چچی کے لیے ہی شاپنگ کرنی ہے یا کوئی اور ارادہ بھی ہے؟ نبی نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کیا مطلب؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نے اپنے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھا ہے یا نہیں؟ مسکرا کے نبی فرماتے نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں دیکھا۔ یہ کہنے لگا سرکار پھر تو کمال ہو گیا، پھر تو میری شہزادی بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیزی میں قبول کر لیں۔
ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار میری مالکن بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ انہیں اپنی کنیزی میں قبول فرما لیں۔ خدا کی قسم ادھر جب اس نے پیغام دیا نبی نے فوراً ہاں نہیں کی، بلکہ نبیوں کے نبی کی زبان سے جملے نکلے۔ نبی فرماتے ہیں اچھا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ ہمتن متوجہ آخریات میں تک فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ کیا یہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہتا ہے یہ نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب اللہ کی مرضی نہ ہو۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو پھر کل کا کوئی مرتا مرتا آج مر جائے۔ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تو بتا تیری رضا کیا ہے؟ ابو طالب تو بتا تیری رضا کیا ہے؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کی رضائیں اللہ پوچھ رہا ہے، جس کی مرضی اللہ پوچھ رہا ہے۔ اگر لوگ ابو طالب کا مقام سمجھ جاتے پھر حسن کا یتیم قاسم گھوڑوں کے سموں میں پمال کی ہو جاتا۔ آباد رہو، اللہ آپ کا ہائی کہنا قبول فرما لے۔ حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رولے۔ دنیا کہتی ہے شیعہ روتے بڑا زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم روتے صرف اس لیے دیکھ 13 سال کا حسن کا یتیم قاسم ہے، ہمیں اس کا جرم بتاؤ کیا ہے؟ 13 سال کا قاسم لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ عزادارو 10 محرم کی رات تھی، حسین مولا خیموں کے قریب سے گزرے۔ جب بیوہ بھرجائی کے خیمے کے قریب سے حسین گزرے نا، اندر سے آواز آ رہی تھی قاسم میں سید زادی نہیں، قاسم میری لاج رکھنا کل شہید جائیں گے، اگر تو پیچھے رہ گیا نا لوگ کہیں گے شاید قاسم کی ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ قاسم میرے بندے ہاتھ دیکھ میرا سرمایہ بھی تو ہے، میرا مستقبل بھی تو، میرے بندے ہاتھ دیکھ مجھے بطول کے سامنے شرمندہ نہ کروانا۔ جب کہا نا بی بی نے مجھے بطول سے شرمندہ نہ کروانا، 3 قدم قاسم تڑپ کے پیچھے ہٹا، رو کے کہتے ہیں اماں دعا مانگ صبح، چاچا اجازت مجھے دے دے، اماں میں تیرا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں ہر شہید کی لاش خیمے آئے گی، ہر شہید کی ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ روئے گی، اماں تو مجھے ڈھونڈتی نہ رہ گئی۔ حجرکم اللہ، اللہ تیرا ہائے کہنا قبول فرمائے۔ تھک کے نہ سننا، مہندیوں والے شہزادے کا ذکر ہے، حسرت ہے آج قاسم کی ماں کی۔ اللہ تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ ڈالے۔ اس شہزادے کا نام کیا ہے؟ شہزادہ قاسم۔ یہ میں نے ایک سید سے پوچھا تھا، میں نے کہا شاہ جی کربلا کے ہر شہید کا نام لے کے بلایا جاتا ہے، قاسم کو شہزادہ قاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ سید رو کے کہتا ہے اس لیے یہ حسن امیر کا بیٹا ہے، امیر صاحب کا بیٹا ہے، شہزادہ نہ کہے تو اور کیا کہے۔ اتنا نفیس شہزادہ تھا قاسم، 13 سال تک اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے نہیں کھایا، ماں لقمے توڑ توڑ کے یتیم بیٹے کو کھلاتی رہی۔ عزادارو ایک دن ایسا بھی آ گیا، شہزادہ روتا ہوا آیا، آ کے کہتا چاچا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ حسین نے اجازت دی، چھوڑ دی، میں نے شروع سے شہادت آخری جملے سن لو۔ حسین نے اجازت دی، ادھر آواز دے کے کہا عباس جی مولا۔ عباس کوئی چھوٹی زرہ، کوئی چھوٹی تلوار،
اتنا کم سن شہزادہ تھا قاسم، شہزادے کے سائز کی ذرہ نہیں مل سکی۔ عزادارو یہ وہ واحد شہید ہے قاسم جو خالی کرتا پہن کے میدان میں گیا تھا۔ عزادارو گھوڑے پہ بیٹھ گیا قاسم، گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں آیا۔ اب اللہ جانے وہ کون شیعہ ہے جو اگلے فکرے پہ ہائے نہیں کرے گا۔ دشمن کی فوج کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے، ادھر حسن کا بیٹا قاسم گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں آیا۔ وہ کہتا ہے قاسم کا آنا تھا یا ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں جو دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند لگتا تھا۔ اللہ جانے وہ بی بی زینب کو کیسا لگتا ہوگا، اللہ جانے وہ بی بی طلحہ کو کیسا لگتا ہوگا۔ اجرکم اللہ، رو بھی لینا اور اپنی دعائیں بھی مانگ لینا۔ اگر ان دنوں میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی پھر کب ہوں گی؟ شہید کو نقلی کرایا کرتے تھے، تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ قاسم سے دین چھوٹی، پہلے جو بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اتنا چھوٹا تھا قاسم، ادھر گھوڑے سے گرا، قاسم کی آواز آئی، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ سلام کیا قاسم نے، حسین آئے شہزادے کی لاش اٹھانے۔ راوی کہتا ہے پہلے حسین جس شہید کی لاش پر آئے، حسین نے آواز دی، جواب وہیں سے ملا، واحد شہید ہے قاسم۔ حسین ڈھونڈتا رہا میدان میں، قاسم کی لاش نہیں ملی۔ جب عزاداروں قاسم نظر نہیں نہ آیا، حسین نے 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ، حسین رو کے فرماتے ہیں قاسم تجھے غریب چچا بلا رہا ہے، اور میرا لال تو اترا کا ہے، مجھے آواز دے۔ عزاداروں کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری آواز حسین نے دی، قاسم تجھے کربلا کا غریب بلا رہا ہے، اور میرا بیٹا تو اترا کا ہے، مجھے بول کے جواب دے۔ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ جب 2 دفعہ جواب نہ آیا، حسین دوڑ کے ایک ٹیلے پہ گئے، امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، آستینیں الٹی، خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، رو کے کہا قاسم میں تجھے تیرا چچا نہیں، امام وقت ہو کے حکم دیتا ہوں، تو جس حال میں بھی ہے مجھے بول کے جواب دے۔ عزادارو امام کا حکم ملنا تھا، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا، جی چاچا میں قاسم ہوں، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا، جی مولا میں قاسم۔ ماتم پر ماتم کرے مذہب میں درست، جس کا سینہ نہیں دکھتا تو ماتم کرے شہزادے کے مصائب میں۔ جی چاچا میں قاسم، روتی آنکھوں سے دعا مانگو ایسے کوئی غریب نہ ہو جیسے محمد کا بیٹا غریب ہو گئے۔ یہ غریبی نہیں تو اور کیا ہے، زخمی عبا بچھائی حسین نے، جیسے مالی پھول چنتا ہے، جیسے دربار میں سیدہ نے سند کے پرزے چنے تھے، حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے۔ عزاداروں ٹکڑے چون کے جتنا مل سکا اتنے قاسم کی گٹھڑی بنا کے سر پہ رکھ کے حسین خیمے کو چلا۔ دروازے پہ ادھر حسین آ رہے تھے، بی بی فروا رو کے کہتے آقا زادی زینب لگتا ہے میرے قاسم نے وفا نہیں کی۔ پہلے جو بھی شہید گرتا تھا حسین اس کی لاش اٹھا کے لاتا تھا، لیکن غریب میرے قاسم کی لاش لے کے نہیں آ رہا۔ اتنی دیر میں حسین پہنچا، گٹھڑی زمین پہ رکھی، رو کے حسین نے کہا بھرجائی مجھے معاف کر دینا، میرے پہنچنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے، تیرا قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، شرما کے پرسانہ دے، اگلے سال تو شہزادے کی شہادت پہ وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ آخری جملہ سن لو،
مجھ میں سکت نہیں میں اور مصحف پڑھ سکوں. آخری جملہ پڑھتا ہوں. ماتم کرنے والوں کے لیے کافی ہے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا. اس جملے کے شہزادے کی زیارت آ جائے گی. حسین بادشاہ نے گٹھڑی رکھی. ٹکڑے ٹکڑے شہزادے کی لاش پہ ماں آئی. ہر ماں کا یہ حوصلہ نہیں ہوتا. کتابیں کہتی ہیں ہاجرہ نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کا نشان رکھا تھا. اگر چل جاتی تو کیا ہو جاتا. شہزادے کی ماں آئی لاش پہ. جس نے ماتم کرنا وہ دیکھے میری طرف. بی بی فرما ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے, غور سے دیکھ کے چوم کے رکھ دیتی. دوسرا اٹھاتی دیکھ کے رکھ دیتی. حسین کی آواز آئی بھرجائی کیا کر رہی ہے. رو کے بی بی فرماتی ہے مولا مجھے سروں کا ٹکڑے ٹکڑے شہزادے کی شہزادے کی لاش پہ بیٹھی. ایسے شہزادے کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے. شہزادہ جسم کے ٹکڑے ہاتھ میں لے کے نا بی بی کبریٰ نے بلند کیے. چوم کے کہتی ہے قاسم جس بیٹی کے سسرال مارے جائیں وہ اپنے پیکے میں جاتی ہے. جس کے پیکے مارے جائیں وہ سسرال جاتی ہے. قاسم مجھے بتا میں کدھر جاؤں. اور میرے پیکے بھی مارے گئے, میرے سسرال بھی مارے گئے. ماتم شہزادہ قاسم, ماتم حسین.